कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार, सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा, जिनके बारे में मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था कि वो अपनी मिसाल आप हैं, और उन्होंने साबित भी किया। आपने उनके साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं दूसरा एपिसोड। जिस तरह नईम मुस्तफ़ा साहब का ये कहना है कि बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफ़ी बट के डेरों पर पुलिस अफसरान जाया करते थे और इस दुश्मनी को बढ़ावा भी पुलिस नहीं दिया। इसके साथ हम आज उनसे ये भी पूछेंगे जो सनसनी खेज़ इंकशाफात की उन्होंने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ, उनकी रैली पर फायरिंग में क्या गोगी भट्ट का कोई ताल्लुक था, और मज़ीद बहुत सी बातें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वो भी बिल्ले के डेरे पे तीफ़ी के घर जाते थे। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन की पब्लिक रिलेशनिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते। 12 मार्केटों में उसके सदर हैं। अब भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तीफ़ी बट के बेटे के वलीमे में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई वहाँ आए। लाहौर की एलीट क्लास ताजर बरादरी उसके बेटे के वलीमे में शामिल, 2 से 2,500 लोग थे। वो खुद भी चेयरमैन है 35 साल से अकबरी मंडी। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स का स्टेटस और स्टेचर ये हो और वो ये कह दे मुंह से, देखिए बदमाश की 100 बातें होती हैं, लेकिन उसका जो कहा हुआ जुमला है ना, वो ज़ाया नहीं होने देता, उसको ब्याहता है और इज़्ज़त की खातिर मरना चाहता है। क्या तीफ़ी बट या बलाज की फैमिली, मुतासरा ख़ानदान, मियाँ मसब या छोटा वाला बच्चा फ़तेह, अमीर फ़तेह, वो एक दूसरे से सुलह के लिए पैसे लेंगे? क्या खून बहा देंगे? क्या दियत देंगे? कभी भी नहीं देंगे ना। नहीं। अब मुझे बताएं, सिर्फ माहौल ही सुलह करवा सकता ना। माहौल, मैंने ये पहला जुमला का साजगार नहीं है। इस वक्त जावेद बट के कत्ल ने इस आग को भड़काया है, और वो लोग जो आक़िबत नाअंदेश हैं, जो हाथ में माइक पकड़ के वीलॉग किए जा रहे हैं कि तीफ़ी ने ये कह दिया, गोगी ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। गोगी शरीफ आदमी था, पतला दुबला नहीफ़ नज़ार, बहुत पतला दुबला था, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी किस्म की लड़ाई झगड़े से। पुलिस ने उसके घर पे 4 रेड किए, उसको बदमाशी के विक्ट्री स्टैंड पे ले आई, 2 मुकदमात में नामजद कर दिया। मैं हाशा का अल्लाह कहता हूँ कि गोगी बट उन दोनों मुकदमात में बेगुनाह था, नवाज शरीफ समेत। नवाज शरीफ पे फातलाना हमले में गोगी बेगुनाह था, कोई ताल्लुक़ नहीं था उसका। इसलिए मेरा अरशद अमीन से भी ताल्लुक़ था और मेरा उससे भी ताल्लुक़ था, गोगी से भी। ना अरशद अमीन ने गोगी के घर जाके कभी प्लानिंग की थी नवाज शरीफ पे हमले की, ना नवाज शरीफ की रैली पे हमला एब्रप्टली हुआ था, अचानक। अगर वो सही हमला होता तो क्या अरशद अमीन और उसके साथी दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल से नाले में छलांग लगाते? पागल थे वो रास्ता फरार का पहले रख लेते। वहाँ से रास्ता पीछे मज़ार की तरफ 10 गलियाँ जाती हैं, वो नाले में क्यों छलांग मारी इन्होंने? कई वाक़यात हैं इस तरह के। जब आप किसी शख्स को जिच करते हैं तो तंग आमद बजंग आमद। आपको पता है कि जावेद बट के कत्ल के बाद, बलाज के कत्ल के बाद ख्वाजा अजहर गुलशन पे क्या बीती, पता है आपको ये बात? डीआईजी ने अपने दफ्तर में बुला के क्या धमकी दी उसको, और उसने जवाब में क्या कहा? सीसीपी के खिलाफ उसने क्यों गुफ्तगू की अजहर गुलशन ने? ये सारे के सारे मामलात पुलिस की वजह से बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, आज जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, एक डेरे पे वो दूसरे डेरे पे उड़ारी मार के जाते हैं। ये जो उड़ान है ना, इस उड़ान को रोकने के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं हुई। मुझे पता है कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम आयद किया तीफ़ी बट ग्रुप ने, ताजिर गए डीआईजी सीसीपी के पास गए, उसने डीआईजी ऑपरेशन के पास भेज दिया, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास गए, उन्होंने जाके कहा कि आप शकील बट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, मोहम्मद अली बट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उन्होंने आई वॉश किया, पुलिस वाला अफसरों ने कोई मुअत्तल नहीं किया उसको, शकील बट को। शकील बट को ये कहा गया कि तू बीवी बच्चे लेके सैर करने चले जाओ, तो उसने कहा मैं सैर करने जाऊँ, मैं तो उम्रा करने जाऊँगा। वो उम्रा करने चला गया, खुदा कबूल करे उसका, वो उम्रा करने चला गया। ये आई वॉश था। कई ऐसे वाक़यात जिनमें
یہ سو کالڈ معطلی کے آرڈر ہوتے ہیں, سنشور کی سزا دی جاتی ہے. یہ سب ایک ڈھکوسلے بازی ہے. پولیس کا ایک مطمئن گروپ ہے, میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس کا ہے ایک مطمئن گروپ. وہ مطمئن گروپ جو ہے نا, پہلے افسروں کو مطمئن کرتا ہے, پھر مدعی اور ملزم کو مطمئن کرتا ہے. ایک ہی گروپ ہے, 3 بندوں کو مطمئن کرتا ہے. کون سی گدر سنگھی ہے, مجھے وہ سکھاتا ہے طریقہ کہ آپ اطمینان گروپ ایسا بنا لیں جو ایک طرف اپنے افسروں کو مطمئن کرے اور یہ بھی مطمئن کرتا ہے کہ احسن شاہ بہت اچھا ہے, ٹارگٹ ہے, اس کو مار دیا جائے. یہ اطمینان دلایا اور ان کو یہ کہا گھر والوں کو کہ اگر تم نے احسن شاہ پہ کوئی بات کھولی, کوئی بات عدالت میں کہیں گئے تو ہم فوری طور پہ تم اس کے بھائی کو ملزم, جو دوسرا جو نام سے جسے ملزم بنایا گیا, علی رضا کو ہم پکڑ لیں گے. پھر یہ کہا اس کی ماں سے احسن کی کہ تم ایسا کرو کہ یہ نام لو اپنی بہو کا کہ میری بہو نے 50 لاکھ روپے فلاں سے لیے, فلاں کو دیے اور وہ زیور لے کے بھاگ گئی. یہ ساری باتوں کی فوٹیج موجود ہے, پولیس والے اس سے مکر نہیں سکتے. یہ ساری باتیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں نا, وہ پولیس کے ایجنٹ کا ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی, بالکل آپ نے صحیح بات کی. نعیم صاحب, میں چونکہ آپ ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں, میں انتہائی باوثوق ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جاوید بٹ کے قتل کے باوجود تیفی بٹ اس وقت اس صلح کے لیے راضی ہے. سر بٹ کے بھائی بابر بٹ کا جب قتل ہوا تھا تو تیفی اس میں نامزد تھا. دیکھیں بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی, وہ اس لیے زیادہ بڑھ کے مارتے ہیں. وہ نامزد تھا بابر بٹ کے قتل میں. جس دن سے اس کا بھائی قتل ہوا ہے, کیسر بٹ جو ہے وہ ان کی جھولی میں چلا گیا ہے. ان کے تعلق بہت زیادہ گہرا ہے, اچھے مراسم ہوتے ہیں بعض اوقات. ان کا امیر بالاج سے بہت گہرا تعلق تھا, ٹیپو سے بھی تعلق رہا, چھوٹے امیر جو ہے فتح اس سے بھی ہے. یہ ان کا تعلق اتنا گہرا تھا. اور اسی طرح تعلق تھا ان پولیس والوں کا, شکیل بٹ, محمد علی بٹ, ان کا بھی تعلق ہوتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں, لیکن تعلق کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. تعلق کا استعمال اتنا غلط ہوا. یہ اصل میں جب یہ قتل ہوتا ہے نا اور 2 شوٹر پکڑے جاتے ہیں, اس پہ مزید تیل کہاں بھڑکا ہے, تیل ڈالا, آگ بھڑکی ہے نا. وہ جب شوٹر پکڑے گئے, اظہر اور ناجی بٹ اور الیاس, ان دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں امیر مصعب نے یہ کہا تھا, ہم نے اس کے کہنے پہ کیا, اتنی سپاری ملی تھی. ناجی بٹ چونکہ میرا محلے دار تھا, نیکسٹ ڈور رہتا تھا ہمارے اگلی گلی میں, وہاں اس کے بارے میں جو کہانیاں مشہور تھیں, میں نے بہت ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, جو کہانیاں مشہور تھیں وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے گزارا کرتا تھا. اچانک اس کے پاس پیسہ آیا, پتہ یہ لگا جو کہ اس کو وہاں ایک ہمارا ٹرک ڈرائیور ساندہ روڈ پہ رہتا ہے, ایم کالج سے تھوڑا سا آگے, وہاں وہ شخص اس کو لے کے گیا تھا. اس نے امیر مصعب سے ملایا تھا, امیر مصعب نے اس کو ہائر کیا, جو بھی تھا. یہ وہ بیان دیتا ہے پولیس کے روبرو. اب وہ جیل چلا گیا ہے, جیل سے پھر واپس بھی لانا ہے اس کو. جب یہ اس طرح کے بیانات آ جائیں گے تو جو شخص تیار بھی ہو ذہنی طور پہ صلح کے لیے, وہ کیسے تیار ہو جائے گا مجھے بتا دیں. جب یہ کہہ دیا گیا, دیکھیں یا تو یہ بیان پولیس نے پبلک نہ کیا ہوتا, یہ باہر کیسے نکلا, اس نے تفتیشی کو بیان دیا نا, جی یہ باہر کیوں آیا, وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قریب نہ آ جائے, دور دور رکھیں ان کو. جب اس طرح کے پولیس والے جو مفاد کی خاطر یہ خبریں اس طرح, اب مجھے یقین ہے 200%, 200% کہہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ یہ پولیس کے روبرو بیان ہے 161 کا, 161 کا بیان ہے, جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جب عدالت میں پیش ہوں گے دونوں شوٹرز, ان کے ساتھی 2 اور بھی ہیں 4, تو یہ عدالت میں مکر جائیں گے اس بیان سے, انحراف کر لیں گے. پھر ان کو وکیل سمجھا دے گا کہ آپ نے 164 کا بیان جو ہے وہ اس طرز کا دینا ہے, وہ اسے مکر جائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. آپ مجھے یہ بتائیں, جس نے یہ پھلجڑی چھوڑی اس نے کیوں یہ آگ لگائی, کس مقصد کے تحت لگائی؟ وہ تمام نفسانی کی خاطر. دیکھیں اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ افسر اندھے ہیں سارے. بھئی لاہور کو میٹروپولیٹن اس لیے کہا گیا کہ یہاں ایک آئی جی, ایڈیشنل آئی جی سطح کا افسر جو ہے وہ کمانڈ کرے, تو اس کی بطور کمانڈر, اس بطور کپتان, اس کے فرائض بھی کچھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو اس کے ماتحت 2 ڈی آئی جی ہیں, انویسٹیگیشن کا الگ ہے, آپریشن کا الگ ہے. ہیڈ کوارٹر میں ایک بیٹھا ہوا ہے, سی آئی اے کا انڈیپینڈنٹ ایڈیشنل آئی جی ہے, سٹاف بن گئے, بطور ڈی آئی جی ہے, لیکن ایک ان کے ہائرارکی میں ایڈیشنل آئی جی انچارج ہوگا. تو جہاں اتنے بڑے افسر بیٹھے ہیں, آئی جی کا دفتر بھی یہاں ہے, چیف منسٹر یہاں بیٹھتی ہیں. اب اس میں ایک اور بات آپ دیکھیں, یہ جو آگ سلگائی گئی ہے نا, اب سیاسی تناظر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ سلگائی گئی ہے 2 کشمیری فریقوں کے درمیان, اس وقت
جب کشمیری برسر اقتدار ہیں, پرائم منسٹر کشمیری ہے, چیف منسٹر پنجاب کشمیری ہیں, یہ پیغام کون دے رہا ہے, کس کو دے رہا ہے؟ تھوڑے براڈر پراسپیکٹس میں دیکھیں, ایک بڑے وسیع تناظر میں کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سوچ بچار کا صرف یہی معیار ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ موقع اچھا ہے, کس کو کمزور کرنا ہے, کس کو طاقتور کرنا ہے. جو شخص یہ تانا بانا بن رہے ہیں نا, ان سے تفتیش کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن. اچھا اب مجھے انہوں نے کہا جی 6 افسران ہیں, ان پہ ایک کمیٹی بن گئی. او بھائی ایسے افسران لگائیں, بھلے وہ ریٹائرڈ ہوں, جن کو گلی محلے کا تو پتہ ہو کہ تیفی بٹ کا گھر کی گلی کہاں سے نکلتی ہے, بلے پہلوان کا ڈیرا کہاں ہے, اور بلے پہلوان کا ٹرکوں کے اڈے سے گلی شالمی کی طرف کون سی جاتی ہے اور بانسوں والے بازار میں کون سی آتی ہے. ایسے لوگ لگائیں جن کو یہ پتہ ہو کہ گوگی بٹ کا گوال منڈی میں گھر کہاں ہے, نواز شریف پہ حملہ کس نے کیا تھا, کہاں کیا تھا, ارشد امین ہاسٹل میں کہاں رہتا تھا. یہ نوئنگلی تفتیش کریں, اس کے تانے بانے سمجھیں, اس کی بنتی کس نے بنت کی تھی وہ دیکھا جائے, اور سب سے بڑھ کے اس افسر سے تفتیش کرائیں جس کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہ ہو. اگر آپ انہی لوگوں کو جو ڈیرے پہ بیٹھتے رہے کبھی اس کے کبھی اس کے, ان لوگوں سے تفتیش کرائیں گے تو کوئی نیا جاوید بٹ قتل ہوگا, نیا بالاج کی باری آئے گی, پھر یہ امیر مصب, اظہر گلشن, تیفی بٹ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. نعیم صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, بہت ہی زبردست آپ نے انکشاف کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں گروپ اگر خود ہی سوچ لیں, جیسے کہ ان کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ پولیس اور باقی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صلح نہیں چاہتے اپنی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر, تو ان دونوں گروپوں کو اس سٹیج پہ سوچ لینا چاہیے کہ خود بیٹھ کر یہ صلح کر لیں؟ ماحول سازگار ہوگا تو کر لیں گے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, صلح اس سٹیج پہ جو سازگار ماحول نہیں ہے, ناسازگار ہے نا, اس میں صلح خطرناک ہوگی. کئی واقعات میں صلح کے لیے بلایا گیا اور پہلے سے زیادہ بدترین حالات پیدا ہو گئے, نیا قتل ہو گیا, کوئی شخص بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنی سینئر صحافی نعیم مصطفیٰ کے سنسنی خیز انکشافات. میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے کہ اگر سلوشن بیسڈ جرنلزم کی جائے تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے, گروپ بن کر, بائسڈ ہو کر. ہمیں کوئی بھی پروگرام نہیں دیکھنا چاہیے. اس پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کامنٹس میں, لیکن ڈسکشن کے لیے ضروری ہے کہ مینرز اور ایتھکس جو جنرل مینرز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تاکہ ہم حقائق تک پہنچ سکیں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.